کہا کہ MQM ختم ہو گئی، آپریشن کے بعد بھاگ گئے، چاہتے تو میدان میں آ بھی سکتے تھے، لیکن کس کے خلاف؟ اپنی ہی فوج کے خلاف، اپنی ہی فوج کے خلاف نہیں۔ اگر چند فوج کے لوگ جو تھے، چند فوج کے بڑے جو تھے، اگر وہ پاگل ہو گئے تھے تو ان کے ساتھ ساتھ ہمیں تو پاگل نہیں ہونا تھا۔ لیکن کیونکہ ہمارے ہاں جو فوج کے بڑے ہوتے ہیں ان کے بڑا اثر رسوخ ہوتا ہے، میڈیا بھی آ گیا، اخبارات میں بڑی بڑی خبریں شائع ہوئیں۔ الطاف حسین ڈرل، الطاف حسین نے کبھی کسی کو ڈرل نہیں کرایا، یہ خدا اس کا رسول جانتا ہے۔ کیا ہوا؟ آپ نے دیکھا مکافات عمل، قدرت کا نظام، اللہ کا نظام، اللہ کا انصاف، اللہ کا قانون، کہ جنہوں نے مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا اور کہا ہم نے چیپٹر کلوز کر دیا، قدرت نے ان کا چیپٹر کلوز کر دیا۔ اور آپ دیکھیے کبھی کسی پہ جھوٹا الزام نہیں لگانا چاہیے۔ دیکھیے مکافات عمل، قانون قدرت، کہ اس کے اپنے گھر والوں نے اس کی لاش کو نکلوا کے اس کی لاش کو ڈرل کرایا۔ یہ ہے خدا کا انصاف، یہ ہے خدا کا نظام۔ مجھے یہ بات کہتے ہوئے خوشی نہیں ہو رہی، لیکن صرف اس لیے کہ میں آپ کو بھی یہ ہمیشہ تاکید کرتا تھا، کرتا ہوں اور پھر کر رہا ہوں کہ تمہارے ہاتھ سے کسی پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، تمہارے ہاتھ سے کسی پہ جبر نہیں ہونا چاہیے۔ تم پہ کوئی جبر کر رہا ہے اسے برداشت کرو، فیصلہ اللہ پہ چھوڑو، اور پرامن طریقے سے اس ظلم کے خلاف، اس جبر کے خلاف آواز اٹھاتے رہو۔ میرے بھائیوں، ماں بہنوں، بزرگوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے بہت کوئی معمولی بات ہوئی ہے۔ نہیں میری ماں بہنوں، مجھے اندازہ ہے اس کرب کا، مجھے اندازہ ہے ان پریشانیوں کا، ان مشکلات کا جو آپ کے ساتھ ہوئی اور ہو رہی ہیں۔ میں آج اس ویڈیو کیسٹ کے ذریعے سب سے پہلے تو شہداء کے ان لواحقین سے مخاطب ہوں جو 19 جون 1992 کے آپریشن کے آغاز کے بعد سے آج کے دن تک بے دردی سے قتل کیے گئے، چاہے انہیں حقیقی دہشت گردوں نے قتل کیا یا انہیں سرکاری اہلکاروں نے قتل کیا۔ میں آپ کے دکھ میں، میں آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ میں جسمانی طور پہ آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکا، آپ کو اے میرے بزرگوں، آپ کو گلے لگا کے آپ کا دکھ غم ہلکا نہیں کر سکا، لیکن آپ وہاں روئے، میں یہاں رویا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے دل پر جو گزری، جس کا بیٹا، جس کا لال چلا جائے اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے، یہ تو اس کے گھر والے ہی جانتے ہیں۔ لیکن میری ماں و بہنوں، میرے بزرگوں، آپ اپنے بیٹے، اپنے بھائی الطاف حسین کی طبیعت سے واقف ہیں۔ ایک شہید ہو، دو شہید ہو تو ان کا نام بھی لے لوں، میں کس کس شہید کا نام لوں؟ ایک دو تو شہید نہیں کیے انہوں نے، ہزاروں ہمارے ساتھی جو ہیں شہید کیے ہیں، زخمی کیے ہیں، معذور کر دیے زندگی بھر کے لیے۔ میری ماں بہنوں، شہید کے بھائیوں، شہید کی بہنوں، شہید کی ماں، شہید کے باپ، میں آپ سے مخاطب ہو کر اس ویڈیو کیسٹ کے ذریعے آپ سے تعزیت کر رہا ہوں۔ میں آپ کے غم میں، صرف میں ہی نہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پوری قوم آپ کے غم میں شریک ہے، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں درد رکھنے والے، درد مند جو دل ہوتا ہے، انسانیت رکھنے، انسانیت کا جذبہ رکھنے والے موجود ہیں، ان سب کو افسوس ہے۔ میرا بہت دل چاہا کہ میں آ جاؤں، آپ لوگوں نے منع کر دیا، میری قوم نے منع کر دیا، میں تو آج بھی آنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے اپنے مستقبل کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرا کیا مستقبل ہے؟ کھیلنے کودنے والے دن، گھومنے پھرنے والے دن سب نظر کر دیے، اب تو بڑھاپے میں داخل ہونا شروع کر دیا ہم نے۔ آپ آج اجازت دے دیں،
آج اگر آپ کہہ دیں میرے ساتھیوں، میری ماں بہنوں، تو میں پہلی فلائٹ پکڑ کے آپ کے پاس آ جاؤں، وہاں میں زندہ رہوں یا مار دیا جاؤں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، صرف آپ کی اجازت چاہیے۔ تو میرے شہید ساتھیوں کے والدین، بہن بھائیوں، تمہارا الطاف بھائی اس غم میں برابر کا شریک ہے، اس دکھ میں برابر کا شریک ہے۔ میں ایک ایک شہید ساتھی کے دکھ میں، اس کے گھر والوں کے، اس کے جو لواحقین ہیں، متعلقہ لواحقین، ان کے غم میں برابر کا شریک ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اے پروردگار ہمارے شہیدوں کی قربانیوں کو قبول فرما۔ اور میں یہ عہد کرتا ہوں آپ کو، اے میرے شہید ساتھیوں کے لواحقین، گھر والوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ الطاف حسین آخری سانس تک قوم کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، قوم کے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا۔ جب تک الطاف حسین زندہ ہے پرامن جد و جہد جاری رہے گی، اور اس میں اپنی بساط کے مطابق جو میرے بس میں ہے، وہ جہاں ہوں، جس جگہ بھی ہوں گا، کام کرتا رہوں گا۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میں اسی ویڈیو کیسٹ کے ذریعے سکھر، میر پور خاص، نواب شاہ، ٹنڈو جام، ٹنڈو الایار، کراچی کے تمام علاقوں کے شہیدوں کے لواحقین، اور اپنے محبت کرنے والے شہر حیدرآباد کے شہیدوں کے لواحقین سے مخاطب ہوں۔ آپ سب کی قربانیاں جو آپ کے بچوں نے دیں، آپ کے گھر والوں نے دیں، آپ کی ان قربانیوں کی قدر کرتا ہوں، اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اور میرے سچے پیارے ساتھی، مخلص ساتھی، ہم شہیدوں کا مقدس لہو جو ہے اس کو رائے گاں نہیں جانے دیں گے، چاہے ہمیں کتنی ہی آزمائشوں سے، کتنے ہی مشکل حالات سے کیوں نہ گزرنا پڑے، ہم رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ سکھر میں میری ماں بہنوں، میں آپ کے دکھ میں شریک ہوں۔ میں نے بڑی درخواستیں، پٹیشنیں لکھ کے پوری دنیا میں پہنچائی ہیں۔ جو میں کر سکتا ہوں وہ میں نے کیا ہے اور کر رہا ہوں۔ آپ کے بچوں کو اور اس بیمار بچے کو اٹھا کے جس طرح زندہ حالت میں پکڑ کے لے جا کے سرکاری اہلکاروں نے قتل کیا، اس کا دکھ سب کو ہے، مجھ کو ہے، آپ کو جو دکھ ہوا ہے اس کا ہم سب کو احساس ہے۔ حکومت نے اب تک ان قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا ہے، نہیں بچیں گے یہ۔ اللہ پہ یقین رکھیے، اللہ کا انصاف۔ کہتے ہیں اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز، جب یہ لاٹھیاں مارتے ہیں تو آواز آتی ہے، جب یہ گولی مارتے ہیں تو آواز آتی ہے، جب اللہ لاٹھی مارتا ہے تو صبح خبری آتی ہے، آواز نہیں آتی۔ ان ظالموں پر اللہ کا قہر نازل ہوگا، ان صفات درندوں پر اللہ کا قہر نازل ہوگا۔ میری تعزیت کو قبول فرمائیے۔ میں آپ کے غم میں، دکھ میں برابر کا شریک ہوں۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں شہیدوں کا لہو رائے گا نہیں جانے دوں گا، اور نہ ہی میرے ساتھی۔ میں نام لے لیتا، اگر 1 2 4 5 ہمارے شہید ساتھی ہوتے تو میں ایک سے مخاطب ہوں۔ اتنے شہید ہیں، میں کس کا نام لوں؟ تمام شہیدوں کی قربانیوں کو میں سلام تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان کے گھر والوں کو جس جرات اور ہمت کے ساتھ انہوں نے اس صدمے کو برداشت کیا ہے، ان کو میں سلام تحسین پیش کرتا ہوں۔ شہیدوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور اس بات پر، اس جملے پر اپنی آپ سے بات ختم کرتا ہوں کہ میرا نام الطاف حسین ہے۔ میرے نام کے ساتھ حسین، لفظ حسین لگا ہوا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ حسین علیہ السلام نے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گردن کٹا دی، پر حق کی راہ نہیں چھوڑی۔
میں اس لفظ حسین کے نام کی کبھی بے حرمتی نہیں ہونے دوں گا، اس کی لاج رکھوں گا، چاہے میرا سر قلم کر دیا جائے، میری گردن کاٹ دی جائے، لیکن میں حق کا راستہ اس کو کسی صورت میں نہیں چھوڑوں گا۔ ایک مرتبہ پھر آپ کی ہمت، جرت پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ شہیدوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اب میں ان ساتھیوں سے اور ان کے گھر والوں سے مخاطب ہوں جن کے بچے جھوٹے مقدمات، جعلی مقدمات میں ملوث کر کے جیل بھیج دیے گئے، جنہیں تھانوں میں بے پناہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ مجھے سب معلوم ہے کہ زمانہ قدیم کے جو مظالم، جو تشدد کے طریقے تھے، ان سے بھی بھیانک تشدد کے طریقے اختیار کر کے میرے ساتھیوں کو لہو لہان کیا گیا۔ کون سا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ظلم کیا گیا جو شاید دنیا میں ہوا نہ ہو اور کہیں ہوتا نہ ہو۔ شاباش میرے ساتھیوں، تم نے یہ برداشت کیا، بدلے نہیں، ڈرے نہیں، بکے نہیں۔ چاہتے تو تم پہلے ہی دن ایک بیان لکھ دیتے میرے خلاف، ایم کیو ایم کے خلاف، اور اپنی جان بچا سکتے تھے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ جیلوں میں بھی تم ہمت اور حوصلے کے ساتھ، جرت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہو۔ تمہاری قربانیوں کو سلام سلام سلام۔ تمہارا بھائی کیا پیش کر سکتا ہے یہ بتاؤ، کیا انعام دے سکتا ہے؟ دل سے اپنے اندر سے تمہیں سلام 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 پیش کر رہا ہوں میرے ساتھیوں، اور گھر والوں کو کہ وہ اپنے بچوں کی جدائی کو جس طرح برداشت کر رہے ہیں۔ آپ کی قربانیوں کو، آپ کی ہمت اور جن مشکل حالات کا آپ شکار ہیں، اس پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس آپریشن کے دوران جنہیں ملازمتوں سے نکال دیا گیا، جن کے گھر کے ملازمتوں سے نکال کے ان سے ان کی روزی چھین لی گئی، ان کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے کر دیے گئے، قسم پرسی کے عالم میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن بکے نہیں، بدلے نہیں۔ میرے ساتھیوں جنہیں ملازمت سے نکالا گیا ہے اور ان کے گھر والوں، آپ جن مشکل حالات میں ہیں، مجھے اس کا احساس ہے۔ میں آپ کے دکھ میں شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح ثابت قدم رہیے، با حوصلہ رہیے، با ہمت رہیے، انشاءاللہ ظلم کی سیاہ رات ختم ہوگی۔ میری ماں بہنوں، مجھے معلوم ہے کہ میرے بزرگوں، مجھے معلوم ہے کہ چھاپوں کے دوران